السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری بار کی شان، ہماری بار کی جنرل سیکرٹری میڈم پروین عطا ملک، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ میڈم آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ، میری طرف سے اور میڈم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ میڈم آپ کو بھی عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا میڈم، خاوند کی طرف سے کتنی عید ملی؟ خاوند کی طرف سے اس نے تو اٹھا کے سارے سامنے رکھ دیے کہ آپ اٹھائیں، اس میں سے جتنے اٹھا سکتی ہیں کتنے اٹھائے اٹھائیں۔ تھے پھر؟ تو میں نے اتنے اٹھائے تھے جو میں نے خود نہیں رکھے، میں نے وہیں ان کے سر سے وار کے نا، جو لوگ غریب تھے، جو میں سمجھتی تھی کہ گوشت تو ہے ان کے پاس لیکن ان کے پاس گھی نہیں ہے، ان کے پاس نمک مرچ دوسرے مسالے نہیں ہیں، تو وہ میں نے ان کے سر پہ وار کے میں نے وہ پہنچائے، کیونکہ میرے لیے عید یہ تھی کہ اللہ پاک میرے ہسبینڈ کو لمبی عمر دے، تو میرے لیے میرے اپنے مجازی خدا کی زندگی اہم تھی، تو میری عید تو وہی ہے، ہر روز میری تو عید انہی سے ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ جانور خریدنے خود جاتی ہیں یا خرید کے گھر لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں موسٹلی تو یہ ہوتا ہے کہ جانور بھائی یا کسی دوسرے بندوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ والا ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے، اس کا گوشت اتنا نکلے گا، تو اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو جانور اچھا دینا چاہیے۔ اب فیملی کے اندر چھوٹے بچے بھی ہوں گے میڈم، کتنی عیدی دیتی ہیں آپ ان کو؟ میں 1000 لیتی ہوں۔ اچھا، اگر بچے کو 25-30 آ جائیں تو حساب لگائیں، یہ تو بہت زیادہ پیسے بنتے ہیں۔ میرا پتہ کیا ہے، میں ان چیزوں پہ نہیں گھبراتی۔ دیکھیں عید کے 2 تہوار ہیں، اور جو ہمارے بھتیجے ہیں یا ہمارے بھانجے ہیں وہ ہم سے امید لے کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کو بس ہم سے امید ہوتی ہے اس وقت، اور ہمیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، تو وہ پھپھو آپی آنٹی کہہ کے آتے ہیں، تو عیدی 1000 فی بچہ ضرور دیتی ہوتی ہوں، اور چاہے میرے جتنے بھی چلے جائیں مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا، میں کہتی ہوں جتنا خرچ کرے نا وہ آ جاتا ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے کہ ایک اچھی جگہ پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ میں صرف اپنے بھتیجے اور بھانجوں تک نہیں رہتی، گاؤں کے علاقے کے کچھ لوگ آ جائیں تو میری عادت ہے میں ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتی، کیونکہ وہ بچے امید کر کے آتے ہیں، ان کو خالی ہاتھ کیسے بھیجوں۔ اچھا، بقرہ عید پر کون سی ڈش آپ اچھی بنا لیتی ہیں؟ سچ پوچھے تو میں تو بقرہ عید پہ 3 دن ہوتی ہی نہیں ہو تو پکاؤں گی کہاں سے؟ میں نے تو جب 2010 سے اسٹل جو ہے نا میں چلے مان لیا کہ 3 دن آپ گھر نہیں ہوتی، جب 3 دن کے بعد آتی ہیں گوشت تو فریزر میں پڑا ہوگا؟ ہم گوشت فریزر میں رکھتے ہی نہیں ہیں، اچھا، کبھی نہیں رکھا۔ ہم اس دن فریزر ایسے بند کر دیتے ہیں کہ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، عموماً جو ہے بقرہ عید پر کون سی جو ڈش ہے وہ کھانا پسند کرتی ہیں آپ؟ وہ تو کھانا ہی، دیکھیں ہم 3 دن جس طرح رائس ہو گیا، پلاؤ ہو گیا، نہیں، میں قورمہ ہو گیا۔ دیکھیں محبوب صاحب، میں سچ نا کبھی اس طرح کی چوزی نہیں ہوں کہ مجھے یہ مل جائے اور یہ میں نے کھانا ہے۔ میں کہتی ہوں جو چیز بھی بنی ہو بس سادہ ہو لیکن اچھی ہو، ٹیسٹی ہو، تو وہ ان دنوں اتنا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ کلیجی بھون کے لاتے ہیں، بس وہ کلیجی نصیب ہوتی ہے، اس کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا۔ پھر دوسرا دن تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سبزی بنا لی جائے، کوئی بھنڈی توری تل کے کھائی جائے یا سبز توری پکا لی جائے، تو اس طرح کا پھر مزاج چلا جاتا ہے، پھر گوشت دیکھ دیکھ کے وہ دل نہیں کر رہا ہوتا گوشت کھانے۔ اور میٹھے میں کیا پسند ہے میڈم؟ میٹھا سچ میں میٹھا لائک نہیں کرتی، کیونکہ وہ بچپن میں آپ کو پتہ ہے ہم جو توجہ نہیں کرتے، بچپن میں یہ ٹافیاں میٹھی چیزیں کھا کھا کے نا وہ دانتوں میں اس طرح کا انفیکشن ہوا کہ اب وہ اتنا بڑے ہو گیا تو میٹھی چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ کلفیاں ضرور کھا لیتی ہوں میٹھے میں۔ صحیح۔ اچھا میڈم، عید پر بھاری بھرکم سوٹ پہننا پسند کرتی ہیں یا سمپل کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں؟ بھاری بھرکم تو میں نے شادی والے دن پہنے تھے، اس کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سمپل ڈریسنگ کرتی ہوں کیونکہ کام کرنا ہوتا ہے، اور سمپل پہنتی ہوں۔ کبھی خامن نے فرمائش نہیں کی کہ اس عید پر آپ مہندی بھی لگائیں اور بھاری بھرکم سوٹ پہنیں؟ نہیں، وہ یہ آپ نے نہیں، وہ بھاری بھرکم سوٹ نہیں، وہ انہیں میں سادہ ہی اچھی لگتی ہوں۔ وہ مجھے کہتے بھی یہی ہیں کہ آپ کی جو نیچرل بیوٹی ہے نا وہ مجھے اس میں آپ اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ مہمان نواز بھی ہیں؟ الحمدللہ۔ صحیح۔ میڈم، آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اتنی مصروفیات کے باوجود فیملی کو کس طرح ٹائم دیتی ہیں؟ دیکھیں ہسبینڈ جو ہوتے ہیں ان کی پوسٹنگ فیصل آباد ہے،
اور میں خود احمد پور میں، تو ہمارے بیچ میں فاصلہ اتنا زیادہ ہے، لیکن وہ فاصلہ جو ہے نا وہ دکھنے میں ہے، ورنہ یہ جو موبائل ڈیوائس آ گئی ہے نا اس سے فاصلہ مٹا دیا ہے۔ تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ویکینڈ جو ہوتا ہے، ویکینڈ پھر میں سارے کام چھوڑ دیتی ہوں، میں پھر اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دیتی ہوں۔ خامن کے ساتھ میسج پہ زیادہ بات کرتی ہیں یا کال پہ زیادہ بات ہوتی ہے؟ جب پبلک بیٹھی ہو تو ہم لوگ میسیجز کرتے ہیں، ادروائز ہماری کوشش ہوتی ہے ہم ویڈیو کال پہ زیادہ رہتے صحیح۔ ہیں۔ عید پر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتی ہیں آپ؟ نہیں، عید پہ ہم صرف ریلیٹیوز کے پاس جاتے ہیں، جو شام کو جب ہم واپس آتے ہیں نا تو صرف ریلیٹیوز کے پاس جاتے ہیں، ان کو عید مبارک کہتے ہیں۔ شادی کے بعد آپ کے خامن، کیونکہ وہ بھی جوڈیشری سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک بہت اہم پوسٹ پر ہیں، شادی کے بعد سیر و تفریح کے لیے کہیں لے کے گئے تھے آپ کو؟ ہاں جی، ہم گئے ہیں، ہم اسلام آباد گئے ہیں، ہم کشمیر گئے ہیں، سوات گئے ہیں، کٹاس کا مندر دیکھا ہے اور چوڑا مائنز گئے ہیں، تو یہ ساری جگہیں جو ہے نا ہم نے گھومی پھری ہے۔ قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو کیا آپ دیکھ سکتی ہیں اس وقت؟ بچپن میں تو دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھتی ہے، اب نہیں دیکھا جاتا۔ بچپن میں دیکھتے تھے اور ساتھ میں رونا بھی آتا تھا کہ یہ کیا، یہ ہمارا تو یہ کیکو میکو جو ہے نا وہ تو ہمارا ذبح ہو رہا ہے، تب وہ جو کیکو میکو ذبح ہو رہا ہوتا نا تو اس کا بڑا ہمیں تکلیف ہوتی تھی، ایسے رونا آتا تھا۔ زندگی سے کوئی شکوہ؟ کوئی نہیں ہے۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے پرسکون زندگی دی ہے۔ اب زندگی کی اس سٹیج پر جب آپ مہینہ لاکھوں روپے کما لیتی ہیں، اب بھی والدہ سے عیدی لیتی ہیں آپ؟ نہیں، میں والدہ کو دیتی ہوں۔ اچھا، آپ دیتی ہیں؟ میں پتہ ہے محبوب اس بارے میں میرا کیا وہ ہے، میں نے تب سے اپنی والدہ کو دینا شروع کیا جب میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے۔ حالانکہ ابھی کے پاس سب کچھ تھا لیکن میں ان کو یہ باور کرا کے دیتی۔ دیکھیں، ایک بیوہ خاتون کی آپ کو میں فیلنگز بتاؤں، ایک بیوہ خاتون کے پاس سب کچھ ہو لیکن اگر اس کے پاس ہسبینڈ نہیں ہے نا تو اس کی برکت ہی نہیں رہتی زندگی میں۔ تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اپنی والدہ کو دوں، حالانکہ میری والدہ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی، تب بھی میں کہتی ہوں امی اگر آپ مجھ سے نہیں لیں گی تو مجھے یہ بتائیں پھر میں ان پیسوں کا کیا کرنا چاہیے۔ میڈم، چاند رات کیسے گزارتی ہیں؟ چاند رات مہندی لگانے کے بعد جب وہ خشک ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ ساری رات عبادت کروں۔ میں صبح کی فجر کی نماز تک عبادت میں ہی سربسجود ہوتی ہوں اور میں کہتی ہوں اس رب کا شکر ادا کروں، پتہ نہیں پھر یہ رات مجھے ملے نہ ملے۔ میں نے زندگی میں اتنے کرائسس دیکھے ہیں نا، میں اپنے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے گزارتی ہوں، اس لیے میں زندگی سے بہت خوش ہوں کیونکہ میرے رب نے میری زندگی پلان کی ہے اور جو رب ہے وہ آپ کی ماں سے بھی آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے، تو میرا رب میرے بارے میں غلط پلاننگ کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو اس کی مخلوق ہوں، اس نے میرے بارے میں بہت اچھی پلاننگ کی ہے۔ ٹیچنگ سے وکالت میں کس طرح آئی آپ؟ میں پہلے سے وکالت میں تھی، پھر یہ تھا کہ جو میرے جیسا دیہات سے ایک بچی گئی تو وہ جب اس طرح کے ماحول کو دیکھتی تھی ایڈوانس تو اس کا سروائیول بہت مشکل تھا۔ میں واپس لوٹ آئی، میں گورنمنٹ سروس میں چلی گئی، لیکن جب دشمنیاں حد سے زیادہ بڑھی اور جائیدادوں پہ قبضے ہونے لگے، اوپر سے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، تو پھر یہی سوچا کہ نہیں، میں تو اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہوں، میں تو مس فٹ ہوں، میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل کہیں اور ہے۔ میں نے تو والد صاحب کے بعد سرپرستی کرنی ہے، پورے گھر کی جائیدادیں بچانی ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، تو پھر مجھے ٹیچنگ کو خیر آباد کہنا پڑا۔ پھر میڈم، کبھی سوچا تھا کہ احمد پور بار جیسی جو کہ اتنی بڑی بار ہے، کبھی آپ اس کی جنرل سیکرٹری بنیں گی؟ نہیں، سوچا تو بالکل نہیں تھا، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں جو ہوں نا میں نے بہت دور جانا ہے۔ دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں وہ جو میری سوچ تھی یا میری فیلنگز تھی یا میرے ایموشنز تھے نا وہ مجھے بتاتے تھے کہ پروین عطا تو عام خاتون کی طرح تو زندگی نہیں گزار سکتی، تو عام خاتون کے لیے کام نہیں کر سکتی۔ تو میرے اندر سے انر بولتا تھا کہ میں وہ خاتون نہیں ہوں جو گھر میں بیٹھ کے روٹیاں بنائے گی، نہیں ہے بالکل۔ اور میرا جس طرح بات کرنے کا انداز ہوتا تھا یا یہ وہ، تو میں سوچتی تھی میں عام خاتون کی طرح میرا سروائیول نہیں۔ میڈم، ولاگ کے آخر میں عید پر ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں جی، قربانی کریں نا تو فریزر میں نہ رکھیں۔ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں، ان کے گھر میں جو
सालाना जिनके घर में गोश्त भी नहीं बनता, वो सिर्फ कुर्बानी की गोश्त का इंतज़ार करते हैं। आपको हकीकी खुशी भी उस दिन मिलेगी जब आपके इर्द गिर्द के लोगों में भी गोश्त पक रहा होगा और आपके घर में भी गोश्त पक रहा होगा, क्योंकि इबादत से सिर्फ आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन अल्लाह की मखलूक से अगर मोहब्बत करेंगे तो जन्नत के साथ साथ आपको रब ताला का दीदार भी नसीब होगा, और अल्लाह ताला को अपनी मखलूक बेहद पसंद है। इबादत तभी आपकी कामयाब होगी जब आप अल्लाह की मखलूक का भी ख्याल रखेंगे। मैडम, आप ईद की मुनासबत से तशरीफ़ लाई, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी, जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।